پاناما لیکس ملکی تاریخ کا ایک ایسا کیس ہے جس میں نہ صرف پاکستان کے سیاسی مستقبل کو تبدیل کرنے کی طاقت ہے، بلکہ یہ ہماری عدالتی تاریخ کو بھی ایک لمبے عرصے تک یاد رہے گا۔ مثال کے طور پر اس کیس میں یہ اصول طے کر دیا گیا کہ اگر ملکی ادارے کسی کیس کے حوالے سے یہ طے کریں کہ وہ اس میں انکوائری کرنا درست نہیں سمجھتے، تو اس میں عدالتی حکم پر ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اس جے آئی ٹی میں متعلقہ اداروں کے ساتھ ساتھ ملکی اہم ترین انٹیلیجنس ایجنسیوں یعنی آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں کی شمولیت کا اصول بھی پہلی مرتبہ اسی کیس میں بنایا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے چلے گئے کہ انہیں کیوں نکالا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے تو صرف اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، تو پھر میرا قصور کیا ہے؟ ایک ایسی تنخواہ جو کبھی میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئی، میں اس کے لیے جواب دہ کیوں ہوں؟ لیکن عدالت کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس تنخواہ کا ذکر اپنے ٹیکس کے ریٹرنز میں شامل نہ کر کے بدنیتی کا ثبوت دیا ہے۔ نتیجتاً انہیں ان کی مبینہ کرپشن پر مقدمات چلنے سے قبل ہی سپریم کورٹ کی جانب سے نااہل قرار دے دیا گیا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ پاناما لیکس کیس بھی پاکستان کی تاریخ میں وہی حیثیت حاصل کرے گا جو اس سے قبل مولوی تمیز الدین کیس، ڈوسو کیس، آسما جیلانی کیس، ظفر علی شاہ کیس اور ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل والے کیس کو حاصل ہے کہ یہ کیسز مہذب دنیا میں کہیں عدالتی نظیر کے طور پر پیش نہیں کیے جا سکتے۔ باقی دنیا کو تو چھوڑیے، حال ہی میں جب قاضی فائزیسا کیس میں بیرسٹر فروغ نسیم نے ان کے خلاف پاناما کیس کا حوالہ دیا، تو جسٹس مقبول باقر اور بینچ کے سربراہ جسٹس عمر عطا بندیال دونوں نے اسے نظیر ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ کسی بھی صورت اس کیس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کی تو وجوہات بیان کی گئی تھیں، لیکن جمعرات کو جب سپریم کورٹ میں شوگر مل ایسوسی ایشن کے وکیل کے سامنے خود جسٹس اعجاز الاحسن نے جے آئی ٹی بنانے کے حوالے سے پاناما کیس کا حوالہ دیا، تو شوگر مل ایسوسی ایشن کے وکیل مخدوم علی خان نے اس پر شدید اعتراض کیا اور جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ خود پاناما کیس بینچ کا حصہ تھے، مخدوم علی خان کے اعتراضات کو ماننے پر مجبور ہو گئے اور حکم لکھواتے ہوئے ان کے دلائل کو تسلیم کر لیا۔ اسد علی تور نے عدالتی کارروائی کا احوال نیا دور کے لیے رپورٹ کیا ہے۔ اس رپورٹ کو آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس رپورٹ کا سب سے دلچسپ پہلو یہاں پر قارئین کی دلچسپی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ چیف جسٹس نے حکم لکھوانا شروع کر دیا اور شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مخدوم علی خان جا کر اپنی نشست پر بیٹھ گئے حکم لکھوانے کے لیے۔ جب چیف جسٹس گلزار احمد نے سندھ ہائی کورٹ کے حکم امتناعی کو معطل کرنے کی بات کی، تو شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مخدوم علی خان فوراً اٹھ کر روسٹرم کی طرف لپکے۔ اس موقع پر شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مخدوم علی خان اور ججز کے درمیان انتہائی اہم مکالمہ ہوا۔ مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے شوگر ملز ایسوسی ایشن کے حق میں فیصلہ دیا ہے، براہ مہربانی سپریم کورٹ کا بھی کم از کم 3 رکنی بینچ اس کے میرٹ کا فیصلہ کرے، 2 رکنی مت کرے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ اگر ریگولیٹر کارروائی نہیں کر رہے تو ہی کمیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور یہ کوئی پہلی مثال نہیں۔ اس سے پہلے جب نیب نے کارروائی سے معذوری ظاہر کی تھی تو پاناما کیس میں سپریم کورٹ نے مختلف ادوار پر مشتمل جے آئی ٹی بنا دی تھی۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مخدوم علی خان جو پاناما کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل بھی تھے، اس موقع پر انتہائی تلخ اور بلند آواز میں اپنے سفید دستانوں والے ہاتھوں سے جسٹس اعجاز الاحسن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے درخواست کی کہ وہ پاناما لیکس جیسے کیسز کا حوالہ مت دیں، بلکہ دنیا میں رائج بہترین قانونی پریکٹس اور کیسز کا حوالہ دیں تو بہتر ہوگا۔ مخدوم علی خان کا مزید کہنا تھا کہ پاناما لیکس میں جو ہوا اس کی مثال کبھی نہیں ملتی، اور یہ ایک ایسی خطرناک سمت ہے جس طرف عدالت براہ مہربانی مت جائے، اور میرے اس مثال پر تحفظات ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن جو نہ صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف جے آئی ٹی کا فیصلہ دینے والے بینچ کے 3 ججز میں شامل تھے، بلکہ انہوں نے پاناما فیصلہ عمل درآمد بینچ کے طور پر بھی فرائض سر انجام دیے تھے، اب مخدوم علی خان کے سامنے دفاعی پوزیشن میں تھے اور بظاہر اپنے فیصلے کا دفاع نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ تمام مکالمہ اور مناظر ہر لحاظ سے دلچسپ تھے کہ پاناما لیکس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو تاحیات نااہل کرنے والے 2 ججز، جن میں سے ایک چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں اور ایک آنے والے سالوں میں چیف جسٹس بننے والے ہیں، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سابق وکیل مخدوم علی خان کا پاناما لیکس کے اس فیصلے پر ہی سامنا کر رہے تھے۔ بہرحال شوگر ملز ایسوسی ایشن کے وکیل مخدوم علی خان ججز کے منہ سے نکلتا ہوا حکم نامہ کامیابی سے تبدیل کروانے میں کامیاب ہو گئے، اور عدالت نے وفاق کو فی الحال خالی ہاتھ واپس بھیجتے ہوئے اگلی سماعت 15 جولائی کو 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دی، جبکہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی برقرار رکھا۔